السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات ماہ رخ پر بہت بھاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارجمند کو کیا مشورہ دے۔ اگر ایک معصوم دوشیزہ اسی طرح اپنے سینے میں عشق کو پرورش کرتی رہی تو پھر وہ دن دور نہیں جب بے قرار آرزوؤں اور بے چین جذبوں کا یہ آتش فشاں اس کے پورے وجود کو راکھ کا ایک ڈھیر بنا کر رکھ دے گا۔ معروف نہیں چاہتی تھی کہ زمین کے ایک گوشے میں رہنے والی دوشیزہ آسمان پر چمکنے والے ماہتاب کی تمنا کرے۔ ارجمند اور شہزادہ خرم کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل تھی۔ خود ماہ رخ نے بھی ایک دن اسی انداز کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں دنیا سے گزر گئی تھی اور باپ جہانگیر کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد ماہ رخ نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ پھر جب وہ جوان ہوئی تو اس کے باپ کو جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہزادہ پرویز کا محافظ بنا دیا گیا۔ ماہ رخ انتہائی دلکش نقش و نگار کی لڑکی تھی۔ اسے جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل کی رنگین فضاؤں نے ماہ رخ کے مزاج میں بھی شوخیاں بھر دی تھیں۔ اس نے چھپ چھپ کر کئی بار شہزادہ پرویز کو دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ماہ رخ شاہی کنیزوں کی زبانی ایسے بے شمار افسانے سن چکی تھی کہ کس طرح ایک شہزادے کی نظر ایک خادمہ پر پڑی اور پھر ایک دن وہ خادمہ ملکہ بن گئی۔ اس قسم کی جھوٹی کہانیوں نے ماہ رخ کو گمراہ کر دیا تھا اور پھر وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے آپ کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز دیکھنے لگی۔ اس نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شہزادہ پرویز اسے ہیروں سے مرصع تاج پہنا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آ گیا جس نے ماہ رخ کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی۔ وہ جان بوجھ کر پرویز کے سامنے آ گئی اور مغل شہزادے کی نظریں اس کے دلکش چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ دوسرے روز پرویز نے اس کے باپ کو بلا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ہماری خدمت پر مامور کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے شہزادہ عالم؟ ایک انجانے خوف سے ماہ رخ کے باپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں۔ شہزادہ پرویز نے آمرانہ لہجے میں کہا، تم اسی وقت قصر شاہی میں رہ سکتے ہو جب تمہاری بیٹی ہماری خدمت کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو جائے۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہم ذل الہی شہنشاہ جہانگیر کے بعد ہندوستان کی تقدیر کے مالک بن جائیں گے، اس وقت تمہاری بیٹی بھی ملکہ عالیہ کا تاج پہن لے گی۔ میں بہت حقیر شخص ہوں شہزادہ عالم۔ ماہ رخ کا باپ بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھ پر رحم کیجئے کہ میری بیٹی کسی طرح بھی آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کون کس قابل ہے۔ شہزادہ پرویز کی رعونت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تو پھر مجھے قصر شاہی سے نکل جانے کی اجازت دیجیے۔ میں ہندوستان کے کسی بھی ویران گوشے میں سما جاؤں گا۔ غریب سپاہی نے بدمست شہزادے کے پیروں پر سر رکھ دیا، مگر پرویز کے غرور و تکبر کا مظاہرہ کچھ اور شدت اختیار کر گیا۔ ہماری مرضی کے بغیر قصر شاہی میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر تو کسی طرح یہاں سے فرار بھی ہو گیا تو ہندوستان کی زمین کا کوئی گوشہ تجھے پناہ نہیں دے گا، اور اگر تو کسی گمنام جگہ مر کر دفن ہو گیا تو زمین ہمارے خوف سے تیری لاش کو اگل دے گی۔ مجبوراً سپاہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی غیرت بیدار ہو چکی تھی۔ شہزادہ عالم نے میری ہر درخواست حقارت سے ٹھکرا دی۔ آپ کو اس کا اختیار ہے کہ دولت و اقتدار کے نشے میں انسان ایسے ہی خدائی دعوے کرتا ہے، مگر اتنا اور سن لیجئے کہ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ جب ان کانوں پر سر باقی نہیں رہے گا تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ دے کہ ایسے بیکار اور بے قیمت سروں کو کاندھوں پر باقی رہنا بھی نہیں چاہیے۔ شہزادہ پرویز نے اپنی تلوار نکالی اور ماہ رخ کے باپ کے سامنے زمین پر پھینک کر چلا گیا۔ اسی رات ایک مجبور مگر غیرت مند سپاہی نے دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی تھی، اور ماہ رخ سے کہا گیا کہ اس کا باپ غسل کرنے دریا میں اترا تھا، مگر اتفاق سے
وہاں پانی بھی گہرا تھا اور اس کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ مزید یہ کہ اسی جگہ بھنور پڑ گیا تھا، نتیجتاً وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ غم سے نڈھال مارخ کئی دن تک یہی سوچتی رہی کہ ایک تیراک فوجی پانی کے معمولی سے گرداب میں کس طرح ڈوب گیا۔ اب اسے کون بتاتا کہ جسے وہ اپنا محبوب سمجھ رہی ہے، اسی شخص نے اس کے باپ کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد مارخ کو شہزادہ پرویز کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ باپ کی موت کا ماتم کرنے کے باوجود وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے محبوب کی قربت حاصل ہو گئی تھی۔ پرویز نے اسے بہت سنہرے خواب دکھائے، ملکہ عالیہ بننے اور ہندوستان پر حکمرانی کے خواب۔ وہ ظاہری طور پر مغل شہزادیوں سے زیادہ حسن رکھنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا مقدر شہزادیوں جیسا نہیں تھا۔ انجام کار مارخ شہزادہ پرویز کے بستر کی ایک بدنما شکن بن کر رہ گئے، اور ایک روز اس پر یہ خوفناک راز فاش ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی شہزادے کے عشرت کدے میں کئی لڑکیاں داخل ہو چکی ہیں۔ آنکھوں میں ملکہ عالیہ بننے کے خواب سمائے ہوئے، اور پھر ان سب کی آنکھوں سے وہ خواب چھین لیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن ان کی زندگیاں ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئیں۔ ماہ رخ کو بھی اب محسوس ہونے لگا تھا کہ شہزادہ پرویز اس سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ شہزادے نے ایک رات اس سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، اب تو شاہی محل میں اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لے، تجھے یہاں عیش و آسائش کی بھرپور رعایت حاصل ہوگی، اور اگر تو گھریلو زندگی گزارنا پسند کرے تو تیری شادی کسی سپاہی سے کر دی جائے۔ جواب میں ماہ رخ نے شہزادہ پرویز کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا، مگر سیاست کے بت اشکوں کی معمولی حرارت سے نہیں پگھلتے۔ اپنے محبوب کے عشرت کدے سے بچھڑنے کے بعد ماہ رخ کی زندگی ایک عذاب بن گئی۔ وہ کچھ دنوں تک اسی انتظار میں رہی کہ شاید شہزادے کو اپنا کوئی وعدہ یاد آئے، اور وہ کسی روز اسے خلوت میں طلب کر کے اپنے جارحانہ سلوک کی معافی مانگے اور اس کے بے جان خوابوں میں نئی روح پھونک دے۔ مگر یہ محض دیوانگی تھی، شوریدہ سر اور نا آسودہ تمناؤں کا فریب تھا۔ آتشی انتظار میں ماہ رخ کی راتیں جلتی رہیں اور خلش درد سے اس کے دن دھواں دیتے رہے۔ اس دوران ماہ رخ نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ وہ شہزادہ پرویز کے عشرت کدے میں داخل ہو جائے اور کسی طرح اسے خنجر سے قتل کر کے بے وفائی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یا پھر شراب کے جام میں زہر ملا کر دے دے۔ واضح رہے کہ مغل شہزادوں میں شاہ جہاں اور عالمگیر کے علاوہ سب کے سب نو عمری کے زمانے سے شراب پیا کرتے تھے، اور بادہ نوشی ایک معاشرتی رسم بن کر رہ گئی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی ماہ رخ لرز کر رہ گئی۔ وہ اپنے محبوب کو کس طرح ہلاک کر سکتی تھی؟ پھر وہ مجبور لڑکی شہزادہ پرویز کی درازی عمر کی دعائیں کرنے لگتی اور اپنی بد نصیبیوں کا ماتم۔ ماہ رخ کی محبت بہت عجیب تھی۔ محبت کی قربت سے محروم ہوئی تو اس پر رضامند ہو گئی کہ وہ کم سے کم ایک نظر اس شخص کو دیکھ لیا کرے جس نے کچھ دن پہلے اسے ملکہ ہند بننے کے خواب دکھائے تھے۔ ماہ رخ کی حسرت بھی کئی ماہ کے طویل انتظار کے بعد پوری ہوتی تھی۔ شہزادہ پرویز اسے کسی شاہی تقریب میں نظر آ جاتا تھا، یا پھر کبھی کبھی محل کی راہ داری سے گزرتے ہوئے وہ بہت دور سے اپنے محبوب کو دیکھتی اور آنسو بہا کر رہ جاتی۔ پھر جب ماہ رخ نے اندازہ کر لیا کہ شہزادے کو اپنے اس فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا ہے، تو اسے اپنی بے مقصد زندگی سے شرم آنے لگی۔ پھر یہ ندامت اس حد تک بڑھی کہ ماہ رخ اپنے باپ کے راستے پر چل پڑی۔ اس نے دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے آصف خان کے ایک سپاہی نے اسے بچا لیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی کہ اسے مر جانے دیں، مگر سپاہی یہ کہہ کر اسے اپنے آقا کے پاس لے آیا۔ سپاہی صرف دشمنوں کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، کسی عام انسان کو نہیں۔ آصف خان نے ماہ رخ سے کئی سوالات کیے۔ ماہ رخ نے اپنی محرومیوں کی داستان سے شہزادہ پرویز کے جھوٹے عشق اور بے وفائی کا ذکر
حذف کر دیا اور اپنی تنہائی کو اس طرح بیان کیا کہ آصف خان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے، اور پھر وہ ارجمند کی ملازمہ کی حیثیت سے آصف خان کے گھر کام کرنے لگی، جہاں اسے ماں باپ کی محبت بھی ملی اور ایک چھوٹی بہن کا پیار بھی۔ اہل خانہ کے حسن سلوک کی وجہ سے دوسرے لوگ اسے آصف خان کے خاندان ہی کا ایک فرد سمجھنے لگے، اور خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے اس پر ارجمند کو روکنے کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ وہ معصوم ارجمند بھی اسی کی طرح تباہی کے راستے پر جا رہی تھی۔ ماہ رخ ساری رات جاگتی رہی اور پھر ایک فیصلہ کر کے پچھلے پہر سو گئی۔